صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. باجماعت نماز کی ادائیگی میں دو چیزوں کے بارے میں خاص طور پر تاکید ارشاد ہوئی ہے. باجماعت نماز کی ادائیگی میں دو چیزوں کے بارے میں شریعت نے، دین نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی ہے. ایک یہ کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اگلی صف کی تکمیل کرے، اگلی صف کو مکمل کرے. اگر اگلی صف میں گنجائش باقی ہو، اب وہ پہلی ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے، اگر پہلی صف مکمل ہو چکی تو پھر دوسری صف اگلی صف کہلائے گی، اور اگر دو صفیں مکمل ہو چکی ہیں اور تیسری صف ابھی مکمل نہیں ہوئی تو نئے آنے والے نمازی کے لیے، جماعت میں شامل ہونے والے نمازی کے لیے اگلی صف تیسری صف ہوگی. تو یہ اگلی صف کا مفہوم ہے. تو باجماعت نماز کی ادائیگی میں ایک تو ہر اگلی صف کی اہمیت کا خیال رکھا جائے. اگر اگلی صف مکمل نہیں ہے تو نئی صف نہ بنائی جائے، نہ نئی صف میں افراد اکٹھے ہوں، بلکہ چاہیے کہ اگلی صف کو مکمل کریں. حتیٰ کہ اگر رکعت نکل جانے کا مکمل اور قوی اندیشہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی نئے آنے والے نمازی کو چاہیے کہ رکعت نکلتی ہے تو نکلنے دے، لیکن اس سے اگلی صف کو مکمل کرے. عام طور پر ناسمجھ لوگ جو دین کا علم نہیں رکھتے اور انہیں بس اتنا پتہ ہے کہ ہمیں رکعت ملنی چاہیے، رکعت نہ رہے، رکعت نہ چھوٹے، تاخیر سے آتے ہیں سستی اور غفلت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، تو فرض کیجئے تیسری صف ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس کے دائیں طرف یا بائیں طرف ابھی نمازیوں کی گنجائش تھی. انہوں نے اس کے باوجود کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رکعت نہ نکل جائے، تو وہ جلدی آ کر نئی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے اگلی صف میں دائیں بائیں جگہ باقی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نمازی پیش قدمی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ خلا کو مکمل کرنے والے ہیں یا کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر ایسے میں نئی صف میں کوئی شامل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کہ دائیں بائیں دکھنے میں اندازہ ہو رہا ہے کہ نمازی اس طرف بڑھ رہے ہیں اور صف پوری ہو جائے گی. پھر اگر کوئی نئی صف میں شامل ہوتا ہے یا نئی صف شروع کرتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں. اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ اگلی صف مکمل نہیں ہوتی اور نئی صف بننا شروع ہوتی ہے، اور نئی صف میں افراد اور نمازی اس کی ترتیب میں شروع ہو جاتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. نماز اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن یہ عمل مکروہ تحریمی ہے. اگلی صف میں خلا باقی ہو اور اس کو پورا کیے بغیر نئی صف شروع کر دی جائے. تو باجماعت نماز میں ایک مسئلہ تو حدیث میں یہی بیان ہوا ہے، جو انشاءاللہ بھی اگلی چند احادیث میں آپ کے گوش گزار کروں گا. دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوا ہے صفوں کی ترتیب میں کہ صفیں برابر ہونی چاہیے. ایک آگے نکلا ہوا ہو اور ایک پیچھے نکلا ہوا ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. صفوں کی ترتیب میں اگر ایڑیوں کو برابر رکھ لیا جائے تو صفیں خود بخود برابر ہو جاتی ہیں. چونکہ پاؤں کی طوالت اور لمبائی یہ ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے، مگر جب ایڑیاں برابر ہوں گی تو خود بخود صف سیدھی ہو جائے گی.
کندھے کی سیدھ میں کندھا ہو اور ایڑی کے برابر ایڑی ہو۔ باقی صفوں کا خلا وہ میں آپ کو پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ دو نمازیوں کے درمیان خلا بھی نہیں ہونا چاہیے، حتی المقدور وہ مل کر کھڑے ہوں۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صفوں میں تقدیم اور تقدم کی خاص تاکید فرمائی ہے کہ ہر آنے والے نمازی کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اور اس بات کو ترجیح دے، اپنے آپ کو اس بات پر برانگیختہ کرے، ابھارے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہو۔ یہ نہ ہو سکے تو پھر دوسری صف میں کھڑا ہو، یہ نہ ہو سکے تو تیسری صف میں اعلیٰ حاذ القیاس۔ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں آگے سے آگے ہوں۔ اس کی کوشش ہونی چاہیے ہر صاحب ایمان مرد کی کہ با جماعت نماز کے دوران میں آگے سے آگے ہوں، با جماعت نماز میں آگے سے آگے کھڑا ہوں، اور جتنی اگلی صف ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ لہذا پہلی صف کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلی صف فرشتوں کی صف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی صف میں بیٹھنے والے نمازی فرشتے ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں تقدیم اختیار کرتے ہیں، سستی اور غفلت نہیں برتتے۔ ہر فرشتہ اللہ کے حکم کو ماننے میں سب سے آگے آگے ہے، ان میں کوئی پیچھے نہیں ہے۔ تو ان دو باتوں کی پہلی اہمیت آپ احادیث سے سمجھیے، اور پھر اس میں جو حکمت اور راز ہے وہ اصل ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کو صفوں کی ترتیب میں سستی کرتے ہوئے دیکھا۔ ظاہر تعلیمات اسلام سے ہر ایمان لانے والا اسی وقت ہی تو فیضیاب نہیں ہوتا تھا، وہ آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً دین کی تعلیمات پہنچتی تھیں۔ جو ایک زمانے سے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جڑے ہوئے تھے، وہ تو وقتاً فوقتاً دین کی تعلیمات آ رہی تھیں تو وہ سیکھ رہے تھے۔ اب فرض کیجئے کہ سن 2 ہجری میں جو کوئی صحابی ایمان سے مالا مال ہوئے، تو اس سے پہلے کی زندگی کی جو اسلام کی تعلیمات تھیں ان کو سیکھنے میں انہیں وقت لگتا تھا۔ تو بعض صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا کہ وہ صفوں کی ترتیب میں کچھ سستی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا فی اصحابہ تأخرا۔ بعض صحابہ کو آپ نے صفوں کی ترتیب میں اور صفوں کی تقدیم میں کچھ سستی کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اگلی صف کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے۔ ارشاد فرمائے تقدموا فأتموا بی، تقدموا فأتموا بی۔ ارشاد فرمائے کہ آگے بڑھو اور میرے قریب آ کر صف بناؤ۔ کوشش کرو کہ جو میرے قریب والی صف ہے، یعنی قریب والی صف پہلی ہوگی، پہلی نہیں تو پھر دوسری ہوگی، دوسری نہیں تو تیسری ہوگی۔ ارشاد فرمائے کہ تقدموا فأتموا بی، آگے بڑھو اور میرے قریب سے قریب تر کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ آگے بڑھو اور میرے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر جلوہ افروز ہوتے تھے۔ مصلی امامت پر جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے، آپ وہیں تشریف فرما ہوتے تھے، آپ وہاں کھڑے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے آپ ظاہراً بھی امام ہیں اور باطناً بھی امام ہیں، بلکہ اماموں کے امام ہیں، پیشواؤں کے پیشوا ہیں۔ تو حضور جب نماز پڑھاتے تو ظاہر مصلی امامت پر ہوتے، تو ارشاد فرماتے کہ سب سے میرے جو قریب صف ہے پہلی، اس کو پورا کرو، وہ نہ ہو سکے تو دوسری، دوسری نہ ہو سکے تو تیسری، مگر کوشش کرو کہ آگے بڑھو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور
جو تمہارے بعد ہیں وہ تمہارے قریب ہونے کی کوشش کریں، جو ان کے بعد ہیں وہ ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ۔ اگر کچھ لوگ صاحب ایمان وہ پیچھے سے پیچھے جاتے رہیں گے، تأخر یعنی پیچھے ہونا اختیار کریں گے، آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمائے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں دور کر دے گا۔ جو میرے قریب ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، جو میرے قریب ہونے والوں کے قریب ہوں گے وہ اللہ کے قریب ہوں گے، جو میرے قریب ہونے والوں سے قریب ہونے والوں کے قریب ہوں گے وہ اللہ کے قریب ہوں گے۔ اس کا ظاہری معنی یہ ہے جو حدیث پاک میں صفوں کی ترتیب میں بیان ہوا ہے کہ ہر نئے آنے والے نمازی کو چاہیے کہ خاص طور پر باجماعت نماز کے معاملے میں اگلی صف کو اختیار کریں، کیونکہ وہ حضور کے مصلی امامت کے سب سے زیادہ قریب تھی، اور جو اس کے بعد آئیں وہ پہلی صف نہ پا سکیں تو دوسری صف نہ پا سکیں تو تیسری صف، ایسے کوشش کریں۔ یہ اس کا ظاہری معنی ہے، اور اس کی حکمت اور راز اور اس کا باطنی مطلب یہ ہے۔ ارشاد فرمائے کہ میرے قریب ہو جاؤ اے میرے صحابہ، تم میرے فیض یافتگان ہو، تم میرے تربیت یافتگان ہو، تم میرے قریب ہو اور میرے قریب ہی رہو۔ تم میرے قریب ہو یعنی میری صحابیت کے شرف سے مالا مال ہوئے ہو، اس صحابیت کے شرف کو قائم رکھو، اس کی لاج رکھو، اور اس عظیم سعادت کو اپنے کردار اور عمل سے شکر کی صورت میں اس کا شکر بجا لاتے رہو۔ اے میرے اہل بیت، اے میرے فیض یافتگان، اے میرے تقرب سے مالا مال، میرے زمانے میں، میرے ظاہری زمانے میں پیدا ہو کر ایمان اور صحابیت کے شرف سے مالا مال ہونے والے مقدس گروہ، تم میرے قریب ہو اور قریب رہو، پیچھے نہ ہٹنا، اس صحابیت اور قرابت داری کے شرف کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ اور پھر اے وہ گروہ جو میرے صحابہ کے بعد ہو، یعنی تابعین، جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی اور حضور کی زیارت نہ پا سکے ایمان کی حالت میں، انہیں تابعین کہتے ہیں۔ ایک فرد ہو تو تابع اور کئی ہوں تو تابعین۔ اے مقدس گروہ تابعین، تم میرے صحابہ کے بعد والی صف میں ہو، یعنی میرے صحابہ کرام کے تم فیض یافتگان ہو، میرے فیض یافتہ سعادت مند اس گروہ سے جڑنے والے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ جڑے رہنا، میرے اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنا، میرے وہ قرابت دار جنہوں نے میری قرابت داری کے ساتھ ساتھ میری صحابیت کا شرف پایا ہے، ان کے ساتھ جڑے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، تعلیمات اسلام کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا، اس پر عمل کرنا، اور آئندہ نسلوں کو جو تیسری صف ہوگی ان کو منتقل کرنا، یعنی اتباع التابعین۔ تقدموا بی فاتموا بی، ارشاد فرمائے کہ میری طرف قریب سے قریب تر رہو۔ اے اہل ایمان، اے میری امت کے افراد، تم میرے قریب رہنا، یعنی میرے دین کے قریب رہنا، میری شریعت کے قریب رہنا، تعلیمات اسلام کے قریب رہنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ۔ اگر کوئی شخص پیچھے ہٹے گا، ایمان اور اسلام کی صفوں میں اگر پسپائی اختیار کرے گا، پیچھے ہوگا، سستی کرے گا، غفلت کرے گا، اور شاعر اسلام، اسلام کے شاعر، ثقافت اسلامیہ، اسلام کی ثقافت، اسلامی آداب، اسلامی رہن سہن کے آداب اور تعلیمات، ان کو چھوڑے گا، دین سے لا تعلق ہونا شروع کرے گا، ارشاد فرمائے حتیٰ یؤخرہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ محترم معزز سامعین کرام، صفوں کی ترتیب کا بھی خیال رکھیے۔ صفوں میں ترتیب کی تقدیم کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، آگے بڑھانا۔ جماعت کے دوران جیسا کہ آپ
اگلی صف کو اہمیت دیتے ہیں اور دینی چاہیے، اور جو نہیں دے رہے انہیں چاہیے کہ اس کو اہمیت دیں، اگلی صف کو اہمیت دیں، پیچھے نہ ہٹیں، آگے جگہ باقی ہے تو اگلی جگہ کو پورا کریں، مگر کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، آگے بڑھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ کسی کا کندھا پھلانگتے ہوئے اس کے کندھے پر پاؤں لگے، ایسا نہ کرو۔ آداب کا خیال رکھتے ہوئے گنجائش ہے اور کر سکتے ہو تو اگلی صف کو پورا کرو۔ تو جس طرح اگلے صف کی اہمیت ہے، ایسے ہی اسلام میں سبقت کی بھی اہمیت ہے۔ تعلیمات اسلام میں سبقت اختیار کرو، جو کوئی نیکی اور اللہ کی رضا کا کام ہو تو اس کو پانے میں تم پہل اختیار کرو۔ صرف با جماعت نماز کے دوران صفیں ہی نہیں ہیں، یہ تو ایک حکم ہے۔ اس حکم میں راز یہ ہے، اس حکم میں پیغام یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو پانے میں سبقت اور پہل اختیار کرو۔ اللہ کی رضا کو پانے میں آگے بڑھو، تمہارا یہ داعیہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر یہ دغز، تمہارے اندر یہ جوش، تمہارے اندر یہ دلچسپی ہونی چاہیے، تمہارا یہ مشغلہ ہونا چاہیے کہ اللہ تیری رضا کا جہاں بھی مجھے موقع ملا میں کوشش کروں گا کہ اس کو پالوں۔ اپنا ہدف بنا لو، اپنا ہدف اس بات کو بنا لو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو میں نے پانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اگر فرض کیجئے میری نیت ہے کہ میں آئندہ ہونے والی عصر کی نماز با جماعت اور پہلی صف میں ادا کروں گا، تو ظاہر ہے پہلے سے اگر میرے ذہن میں یہ بات ہوگی تو میں اس کو ہدف بناؤں گا، اور جب کوئی چیز ہدف بنتی ہے، جب کوئی چیز ہدف بنتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے تیاری ہوتی ہے۔ ایسے کسی چیز کو جب ہم ہدف بنائے بغیر اگر اختیار کرنا چاہیں تو کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، اس کے لیے پلاننگ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی چیز ہدف بنتی ہے، ہدف کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی چیز کو اپنا منتہائے نظر بنایا ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل کرنی ہے، اپنے اس مقصد مراد کو اچیو کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے، ذہن تیار ہوتا ہے، جسم تیار ہوتا ہے، اور اسی ذہنی جسمانی تیاری کی وجہ سے ہم وسائل بھی اکٹھے کرنا شروع کرتے ہیں اور اللہ کی مدد چاہتے ہوئے اپنے ہدف کو پا لیتے ہیں۔ تو عصر کی نماز میں اگر میرا ہدف یہ ہے کہ میں نے با جماعت نماز ادا کرنی ہے اور پہلی صف کو پانا ہے، تو ظاہر ہے اذان ہونے سے پہلے میں نے تقریباً وسائل اور معاملات اکٹھے کر لیے ہوں گے۔ کہیں کام میں مصروف ہوں گا تو بھی میرے ذہن یہ ہوگا کہ اس کام کو بس اس طرح کرنا ہے، اگر کچھ حصہ رہ بھی گیا تو بعد میں کر لیں گے، مگر پہلے اس مسجد میں با جماعت نماز عصر مجھے پڑھنی ہے۔ اگر اذان کے بعد پہنچا تو ہو سکتا ہے کہ پہلی صف میں مجھ سے پہلے نیکی کی سبقت کرنے والے لوگ موجود ہوں اور وہ صف پور ہو جائے، پھر مجھے افسوس ہوگا۔ مجھے اپنا مقصد پانا ہے، پہلی صف کو حاصل کرنا ہے۔ یہ ہدف نماز میں پہلی صف کو پانے کا ہدف ہے جو حضور ظاہراً ارشاد فرما رہے ہیں۔ باطناً یہ ہے کہ اے میرے امتیو، اے میرے ماننے والو، اے اسلام کے لقب سے مالا مال ہو کر مسلم کہلانے والو، اور تمہیں ملت حنفیہ ملی ہے، اس ملت حنفیہ کے لقب سے مالا مال، اے حنیف کا لقب پانے والو، تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو اپنا ہدف بناؤ، اپنی منزل بنا لو، اپنی مراد بنا لو۔ کہیں بھی ہو تمہیں یہ سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی رضا کہاں چھپی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کہاں چھپی ہے، جہاں چھپی ہے بس وہی طرز اختیار کرو۔ کسی کے لیے ایثار اور قربانی کا معاملہ ہو، کسی کی پریشانی کو حل کرنے کا معاملہ ہو، تمہیں ہر جگہ دو گروہ نظر آئیں گے، ایک حزب اللہ ہوگا، دوسرا حزب الشیطان ہوگا۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر دور میں، ہر لمحہ یہ دو گروہ ہمیشہ رہتے ہیں۔
حزب اللہ اللہ کا گروہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا گروہ. دوسرا حزب الشیطان، شیطان کا گروہ، شر کا گروہ، نفسانیت کا گروہ، گناہوں کا گروہ. تمہیں چاہیے کہ ہر معاملے کی چھان بین کرو اور سنجیدگی کے ساتھ سوچو کہ اس معاملے میں تمہارے لیے حزب اللہ و رسول کون سا ہوگا. مارکیٹ میں جاؤ گے بھی تمہیں دو ہی گروہ نظر آئیں گے، ہوں گے انسانی شکل کے، مگر کچھ حزب اللہ حزب الرسول ہوں گے اور کچھ حزب الشیطان ہوں گے. تمہیں دیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ اس مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگوں کی نوعیت اور طرز اور طریقے میں کون سا گروہ شیطانی ہے اور کون سا گروہ رحمانی ہے. رحمانی گروہ کو دیکھنا، اس کو فالو کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، تو تمہیں اطمینان قلب نصیب ہوگا کہ ہاں ہر دور میں اللہ والے اب بھی ہیں. اگر تم حزب الشیطان میں بیٹھے تو وہ کاروباری اور تجارتی معاملے میں وہ حزب الشیطان والا گروہ تمہیں مختلف ہیلے طریقے اور مختلف ایسے غیر حصی طور پر تمہارے لاشعور میں ایسی چیزیں ڈال دیں گے کہ تم سمجھو گے کہ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، چیٹنگ کے بغیر کاروبار ممکن ہی نہیں، ملاوٹ کے بغیر کاروبار ممکن ہی نہیں، خیانت اور وعدہ خلافی کے بغیر کاروبار کیسے ہو سکتا ہے، آج کے دور میں کیسے ہو سکتا ہے. تم اس طرح کی داستانیں اور اس طرح کے تصورات، اس طرح کا کانسیپٹ بنا لو گے کیونکہ تم بیٹھے ہو حزب الشیطان میں. اگر حزب اللہ والے تاجروں کے گروہ میں بیٹھتے تو وہ تمہیں سمجھاتے کہ جہاں دور یزیدیت ہو اور ہر طرف یزیدیت کا دور ہو، وہاں ایک گروہ وہ بھی ہوتا ہے جو حسینی علم کے علم بردار ہوتے ہیں. ایک طرف سارے لوگ یزیدیت اور ظلم کی بات کر رہے ہوں، خیانت اور دھوکہ بازی کی بات کر رہے ہوں، تو تمہیں کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا وہ شمع والا گروہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی شمع لے کر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی اس نور سے سعادت مند کرنا چاہتا ہے. محترم معزز سامعین کرام، حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ تقدموا فأتموا بی، اے میرے صحابہ جب جماعت کھڑی ہو جائے کرے تو تمہارا طرز اور طریقہ یہ ہو کہ تم میرے قریب ہونا چاہو. فأتموا بی، آگے بڑھو، میرے قریب ہو جاؤ. وَلْيَأْتَمَّ بِكُم مَّن بَعْدَكُم، جو تمہارے بعد آئیں وہ تمہارے قریب ہو جائیں اور جو ان کے بعد آئیں وہ ان کے قریب ہو جائیں. ایسا کرنا، ایسا نہ کرنا کہ پیچھے ہٹتے رہنا. اگر پیچھے ہٹو گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ یؤخرہم اللہ، جو پیچھے ہٹیں گے اللہ انہیں پیچھے ہی ہٹا دے گا. یعنی دین اور شریعت کے معاملے میں تم میرا طرز اور طریقہ دیکھو. اے میرے صحابہ مجھے دیکھو کہ میں نے کیسے زندگی گزاری ہے، میرے شب و روز کیسے گزرے، میری راتیں کیسے گزری، میں نے کاروبار بھی تمہارے سامنے کیا ہے. ایسا نہیں کہ حجرے میں مقفل ہو کر میں صرف عبادت پر کمر بستہ ہو گیا ہوں اور ظاہری عبادت ہی کی ہو. تم میں میری معاملات کی زندگی، معاشرت کی زندگی بھی ہے. دیکھو تم نے تو 4 نکاح کیے، لیکن اللہ پاک نے میرے لیے 9 یا 12 ازواج کی اجازت دی. اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ خواہش نفس مجھ میں زیادہ تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے میرے پیارے حبیب ان کے لیے 4 ازواج کی اجازت ہے کہ ان کے لیے ان سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنا ممکن نہیں. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اسوہ حسنہ ان کے لیے مشعل راہ ہے، آپ کا کردار ان کے لیے ایک نمونہ حیات ہے. اے پیارے حبیب آپ 4 نہیں 9 یا 12 ازواج مطہرات کو اپنے حریم مقدس میں رکھ کر بتا دیں اور ان کو اپنی عملی زندگی سے سمجھا دیں کہ انصاف کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں. نہایت توجہ سے سماعت کیجئے کہ اگر ایک شخص نے 2 نکاح کیے ہوں، اس سے پوچھئے کہ انصاف قائم رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے انصاف قائم رکھنا. اور اس زواجی زندگی میں 1 سے زیادہ نکاح کرنا جائز اسی کے لیے ہیں جس کو یہ اپنی ذات پر بھروسہ ہو کہ میں
عدل و انصاف اور مساوات قائم رکھ سکتا ہوں۔ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، مگر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اپنا ایک نمونہ اور کردار پیش کیا اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں تمہارے سامنے ہوں، میری ساری زندگی معاشرتی اور کاروبار کی اور گھریلو اور ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، مجھے سامنے رکھ کر زندگی گزارو، اور پھر تمہارے بعد والے تمہیں دیکھ کر زندگی گزاریں اور ان کے بعد والے انہیں دیکھ کر، سو تمہارے لیے محترم معزز سامعین کرام، آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے ہمارے متقدمین وہ ہمارے مقتدا ہیں، نہ کہ آج کے جدت طرز کے دیندار لوگ۔ ہمارے لیے اس جدید معاشرے کے جدید ماڈل جنہوں نے اپنے آپ کو دینی ساخت میں اور دینی حلیے میں اپنے سامنے رکھا ہے اور اپنے متقدمین اور اسلاف کو معاذ اللہ گالم گلوچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شریعت کے پاسدار نہیں تھے یا وہ حدیث کو سمجھنے والے نہیں تھے، اور آج 1200 سال بعد، 1300 سال بعد، 1450 سال بعد ہم نئے جدید کو نئے زاویوں میں سمجھنے والے ہیں، ان کی نہ مانیے۔ اس لیے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لوگوں کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ جو مجھ سے جڑے، جو ان سے جڑے، جو ان سے جڑے، ان کی طرز زندگی کو اپنا ہدف بنائیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں، ان کے لیے نمونہ حیات اور رول ماڈل وہ ہے، نہ کہ صدیوں بعد پیدا ہونے والے لوگ جو کہ قرآن اور حدیث کے زاویوں کو صحیح نہیں سمجھ سکے اور انہوں نے اپنے طور پر ایک نئی راہ اختیار کر لی۔ فرمایا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اور ایسے ہی صفوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا براء ابن عازب ارشاد فرماتے ہیں بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب اقامت کہی جا چکی ہوتی، لوگ صف بستہ ہو چکے ہوتے صحابہ کرام، آپ اپنے مصلی امامت کو چھوڑ دیتے اور صحابہ کرام کی ان صفوں میں اس جگہ جا کر اس خلل یا آگے پیچھے ہونے والے اس صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے کہ اے میرے صحابی صف برابر کرو، صف برابری کا اتنا خیال رکھتے۔ یأتینا فیمسح عواتقنا وصدورنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے، ہمارے سینوں پر ہاتھ پھیرتے، ہمارے مونڈھوں پر ہاتھ پھیرتے، کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ لا تختلفوا صفوفکم، اپنی صفوں میں فرق نہ ڈالو، صفوں میں آگے پیچھے نہ ہو، صف بالکل ایک سیدھ میں ہو۔ فتختلف قلوبکم، اور اگر تمہارے صف آگے پیچھے ہو گئی، تم آگے پیچھے ہو گئے، تمہاری صفوں میں اتحاد نہ رہا تو تمہارے دل بھی آپس میں علیحدہ ہو جائیں گے، دلوں میں بھی ترتیب نہیں رہے گی، دل بھی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، یعنی ارادے بھی یکجا نہیں رہیں گے۔ اگر تمہاری صفیں برابر نہ ہوئیں تو تمہاری نیتیں اور ارادے بھی مختلف ہو جائیں گے۔